وأشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا قرآن کا 17واں سورہ سورہ اسراء کی 24ویں آیت جو کہ مشہور معروف آیت ہے اور ہمارا مسلسل اس آیت کریمہ کو دہراتے رہے کہ پروردگار ہمارے ماں باپ پر ایسے رحمت نازل فرما کہ جیسے انہوں نے بچپنے میں مجھے پالا ہے اور یہ آیت کریمہ ایسی آیت کریمہ ہے کہ بہت ساری حکمتیں بھی چھپی ہوئی ہیں. پروردگار جب کہہ رہے ہیں کہ تم ایسے دعا کرو کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا کہ میرے والدین پر ایسی رحمت نازل فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا ہے. تو یہ جو الفاظ ہے بچپن میں مجھے پالا ہے چونکہ قرآن کا جو ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ ایسا چھپا ہوگا جو بہت بڑی بات ہوگی. یعنی اگر انسان اس بات کو سمجھ لے اور اس بات پر بھروسہ کر لے اور اس بات کی عظمت کو سمجھ پائے کہ میرے ماں باپ نے بچپن میں مجھ کو کیسے پالا ہے تو سچ میں اس کی کبھی ہمت نہ ہو وہ اپنے والدین کے سامنے اپنا سر اٹھا پائے. اور ظاہر ہے کہ بہت مشکلات کے ساتھ ماں باپ جو ہے وہ بچپن کی حالت میں ہماری خواہشات کو پورا کرتے ہیں, ہمارے آرزوؤں کو پورا کرتے ہیں. جب ہم اس قابل بھی نہیں ہوتے کہ اپنی بات کو ان تک پہنچا پائیں تب وہ ہماری مدد کرے. اور ایک بات جو میں نے آپ کی پڑھی اور مجھے بہت اچھی لگی وہ یہ کہ جب انسان اس دنیا میں آ جاتا ہے تو اس کی ناف جو ہے وہ کاٹ دی جاتی ہے, یعنی ماں سے الگ کر دی جاتا ہے ناف کاٹ کر, لیکن اس کا نشان جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے. اس کا نشان ہمیشہ باقی رہتا ہے. اور اس کا مقصد یہ ہے اس نشان کے باقی رہنے کا کہ انسان اپنی زندگی بھر اس بات کو کبھی بھول نہ پائے کہ اس جو اس کو زندگی ملی ہے, جو اس کا وجود ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کی ماں کی وجہ سے. یہ نشان اس لیے ہے کہ ہم کو ہمیشہ اس بات کا اندازہ ہے اور ہم اس بات پر ہمیشہ جو ہے وہ یقین رکھیں کہ جو ہماری زندگی ہمارا وجود ہے وہ ایک عظیم عورت کی دین ہے. یہ نشان ہمیشہ اس لیے باقی ہے تاکہ ہم اس کو دیکھتے رہیں اپنی ماں کی عظمت کا اندازہ لگا سکیں کہ ہم جو کچھ بھی اپنی ماں کی وجہ سے مجھے زندگی ملی وہ اپنی ماں کی وجہ سے. اور یہ بات جو بچپنے میں انہوں نے پالا ہے اور جب انسان جو ہے ماں باپ کے بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر انسان جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے, اوب جاتا ہے, اریٹیٹ ہونے لگتا ہے ان کی باتوں سے. اس بات کو جو ہے وہ واقعے سے میں پیش کر سکتا ہوں کہ ایک ماں تھی جو کہ الزائمر کا شکار ہوئی. اس کی ایسی بیماری تھی کہ وہ میموری لاس ہو جاتی تھی. بیٹا تھا, ماں کے ساتھ ساتھ رہتا تھا, لیکن ظاہر ہے کہ ماں کی یہ خواہش ہر وقت رہتی تھی کہ میرا بیٹا میرے ساتھ ساتھ رہے, چاہتی تھی کہ میرا بیٹا میرے پاس رہے. اور اپنے
اپنے بیٹے کے علاوہ کسی کو پہچانتی بھی نہیں. تو آخر میں جو ہے وہ بیٹا پریشان ہونے لگا اپنی ماں سے, اور جب ایک دم جو ہے وہ کہیں کہ اگیا گیا یا اریٹیٹ ہو گیا پوری طریقے سے, تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو اب تو یہ برداشت نہیں ہوتے مجھ سے, ایسا کرتے ہیں کہ ان کو ایک جنگل میں چھوڑاتے ہیں, ایک صحرا میں چھوڑاتے ہیں, تاکہ یہ وحشی جانور جو ہے وہ ان کو کھا لیں اور پتہ بھی نہیں چلے گا دنیا کو کہ کیا ہوا. ظاہر کہ الزائمر کی شکایت ہے, اور جو ہے وہ دنیا جو ہے سمجھانا اس کو بہت آسان ہو جائے گا کہ ہم جا رہے تھے راستے میں ایسا ہوا کہ وہ چھوٹ گئی اور جانوروں نے ان کو کھا لیا. لوگوں تک اپنی بات پہنچانا بہت آسان ہوگا. تو شوہر اور زوجہ اس پورے ارادے کے ساتھ نکلی کہ ان کو کہیں جو ہے وہ صحرا میں چھوڑا. جب یہ نکلے تو جب وہاں سے ماں کو ایک جگہ پر چھوڑ دیا اور بیٹے کو تھوڑا سا پیار آیا, تو اس نے کہا کہ تھوڑا بہت کھانا بھی رکھ دیتے ہیں ان کے پاس کہ اگر مجھے بھوک لگی تو کھا بھی لیں گی, اس کے بعد تو جانوروں کا ہی خود ہی کھانا مل جائے گا. مطلب دیکھیں کہ کس حد تک جو ہے وہ انسان اپنی ماں سے جو ہے وہ اریٹیٹ ہو گیا, کیونکہ وہ بھول جاتی تھی چیزوں کو, اور اپنے بیٹے کو ہر وقت اپنے پاس رکھنے کی خواہش رکھتی تھی, اور بیٹا ہر وقت ان کے پاس رہے. تو اتنا زیادہ وہ اس سے پریشان ہو گیا کہ اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ماں کو اب چھوڑ آتے ہیں ایک جگہ پر, جانوروں کا شکار ہو جائے, جانور ان کو کھائے. تو جب وہاں سے واپس گیا, جب یہ واپس جانے لگا تو پھر وہ مڑ کر ماں کو دیکھ رہا تھا, لیکن جب ایک منزل پر پہنچا کہ وہاں پر دونوں میاں بیوی رک گئے, ٹھہرے, اور پورا کافلا ساتھ تھا اور ساتھ میں اس کے لوگ بھی تھے, غلام بھی تھے. تو اس کو اپنے بچے کی یاد آئی, اپنے خود کے بچے کی. اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ لاؤ بیٹے کو مجھے دو, بہت چاہتا تھا اکلوتا بیٹا تھا, لاؤ بیٹے کو مجھ کو دو. تو بیوی کہتی کہ کیسا بچہ؟ کہتی ہمارا بچہ جس کو ہم چاہتے ہیں, میرا اکلوتا بچہ جس سے ہم بہت محبت کرتے ہیں, وہ بچہ کہاں ہے؟ لاؤ مجھ کو گودی میں دو, میں اس کو کے ساتھ کھیلنا چاہتی ہوں, کھیلنا چاہتا ہوں, اس کو پیار کرنا چاہتا ہوں, بچہ کہاں ہے؟ تو وہ عورت کہتی کہ میں اس بچے کو تمہاری ماں کے پاس چھوڑا. ارے یہ کیا کیا تم نے بچے کو ماں کے پاس چھوڑا ہے؟ ایسے آ رہے ہیں جب تم جانتے ہو کہ ہم ماں کو ایسی جگہ پر چھوڑ کر آئے ہیں کہ وہ جو ہے جانوروں کا شکار ہو جائیں گے, تم بچے کو چھوڑا ہے ماں کے پاس. تو وہ عورت بھی کہتی ہے کہ ہاں میں اس لیے چھوڑا ہے کہ مجھے بھروسہ تھا کہ جب میں بوڑھی ہو جاؤں گی, میرا بچہ جب آ جائے گا تو مجھ کو بھی چھوڑا آئے گا. تو اس سے پہلے کہ وہ مجھ کو چھوڑتا میں خود ہی چھوڑ آئے گا, کیونکہ ہونا ہی نہیں تھا. ابھی جس طریقے سے تم اپنی ماں سے اریٹیٹ ہو گئے اور اپنی ماں کو چھوڑائے ہو, اسی طریقے سے جب ہمارا بچہ جوان ہوتا تو میرا بھی یہی یاد ہے. اس لیے میں بھی جو ہوں بچے کو ماں کے پاس چھوڑا ہے, زندگی بھر کیا وہ ہم سے اریٹیٹ ہو پل پل, ایک بار میں جو اس کی کہانی ختم ہو جائے اس کو چھوڑ آئے. اب ان کی جو ہے وہ زمین جو ہے وہ کھسک گئی. یہ دوڑے دوڑے پہنچے, کیا دیکھا کہ جانور جو ہے وہ چاروں طرف سے ماں کو گھیرے ہوئے ہیں, لیکن ماں جو ہے اپنی جان بچانے سے زیادہ اس بات میں خیال ہے کہ پوتے کو ہاتھ میں بلند کیے ہوئے کہ جانور اس کا نہ شکار کرے, یعنی جانور کا شکار یہ بچہ نہ ہو جائے. جب انہوں نے یہ حال دیکھا تو ان کی آنکھوں سے برجستہ جو ہے وہ آنسو بہنے لگے. پھر انہوں نے کوشش کی اور جانوروں کو دور بھگایا, ماں کو گلے سے لگایا اور کہنے لگے کہ آج مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ جب والدین اپنے بچوں کو پال رہے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ ان سے جو ہے محبت کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہی جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ماں باپ کو بھولنا شروع کر دیتے. ایک سلوات پڑھیں محمد تو ظاہر ہے کہ ان کو جو ہے وہ سبب مل گیا بلا کر. تو پروردگار کہہ رہے ہیں کہ دعا کرو کہ ہمارے والدین پر ایسے رحمت نازل فرمائے جیسے انہوں نے بچپنے میں پالا ہے, تاکہ اگر ہم یہ سوچ پائیں پوری طریقے سے کہ بچپنے کی حالت میں ہم کو کیسے ہمارے والدین نے پالا ہے تو ہم ان کی عظمت کو اور سمجھ پائیں. اور پھر جب ان ساری باتوں کو دیکھ لیں تو اس کے لیے اس آیت کریمہ یا کوئی بھی بات قرآن کی ایسی اس کے لیے آپ کو بہترین اگزامپل دیکھنا ہو تو سوائے اس در کے کوئی اور دکھتا ہی نہیں. ایک سال بات پڑھیں محمد فاطمہ زہرا کی گزار کہ جس کو ان کے خود کے بابا ام ابیہا کے گھر کا
رسول اکرم نے اپنی زندگی میں اپنی والدہ کی شفقتیں نہیں دیکھی، لیکن اپنے زندگی کے ایک مرحلے میں اپنی بیٹی سے ایسی محبت پا رہے تھے، ایسی شفقتیں پا رہے تھے کہ رسول اکرم نے کہا کہ بیٹا تم تو اپنے باپ کے لیے ماں جیسی، بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ آخر جناب فاطمہ اپنے بابا کے لیے ایسا کیا کر رہی تھی کہ رسول اکرم نے کہا بیٹا تم اپنے باپ کے لیے ماں جیسی، یعنی جو شفقتیں، جو محبتیں، جو ضروریات ماں اپنے بچے کی پوری کر رہی ہوتی ہیں، اسی طریقے سے جناب فاطمہ اپنے بابا کی خدمت کر رہی ہیں، اپنے بابا کی ضروریات پوری کر رہی ہیں، ان کی خواہشات پوری کر رہی ہیں، اور ہر وقت ساتھ ساتھ بابا سے جدا نہیں ہونا چاہتے۔ پھر جناب فاطمہ کا بیان ہے کہ ایک دن میں بابا کی خدمت میں مصروف تھی کہ بابا نے مجھ کو اپنے پاس بلایا، بہت خوش تھے، مجھ کو کلیجے سے لگایا اور کہنے لگے کہ اے فاطمہ میں تم کو کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ تم رات میں سونے سے پہلے 4 چیزیں بجا لگایا کرو، 4 چیزیں کر لیا کرو پھر سویا کرو۔ بہت خوش ہو گئے اپنی بیٹی سے، جب خوش تو اکثر ہی رہا تھے، لیکن آخر ایک دن ایسا آیا کہ رسول اکرم نے اپنی بیٹی کو اپنے پاس بلایا، کلیجے سے لگا کر کہتے ہیں کہ بیٹی میں چاہتا ہوں کہ میں تم کو 4 چیزیں بتاؤں کہ تم سونے سے پہلے یہ 4 چیزیں کر لیا کرو۔ رسول اکرم نے کہا کہ پہلے تو قرآن ختم کر دو رات میں سونے سے پہلے، دوسرا حج و عمرہ بچا لو، تیسرا مومنین کو راضی کرو، چوتھا انبیاء اور مرسلین کو اپنا شفیع بنا۔ ظاہر ہے کہ جناب فاطمہ دینا کے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن جناب فاطمہ نے جب ہم تک یہ پیغام پہنچایا اپنے بابا کا، اس کے لیے جناب فاطمہ نے اپنے بابا سے پوچھا بابا آخر ہر رات میں سونے سے پہلے حج و عمرہ کیسے بجا لا سکتی ہوں، یا انبیاء اور مرسلین کو اپنا شفیع کیسے بنا سکتی ہوں، یا مومنین کو کیسے راضی کر سکتی ہوں، یا قرآن کیسے ختم کر سکتی ہوں۔ تو جناب رسول اکرم نے اپنی بیٹی کو بتایا اس کا طریقہ، کہتے ہیں کہ یہ بیٹی اگر تم انبیاء اور مرسلین کو اپنا شفیع بنانا چاہتی ہو تو رات میں سونے سے پہلے محمد اور اس کی آل پر درود بھیجا کرو۔ ایک سلوات پڑھے اگر تم چاہتی ہو کہ تمہیں ختم قرآن کا ثواب ملے تو 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرو، اور اگر تم چاہتی ہو کہ مومنین کو راضی کر لو تو سونے سے پہلے کہو اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اس کے بعد اگر تم چاہتی ہو کہ حج و عمرہ بچا لاؤ ہر رات سونے سے پہلے تو سونے سے پہلے کہا کرو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ صلوات اور ڈائریکٹلی ایک روز رسول اکرم نے اپنی بیٹی سے خوش ہو کر یہ ساری باتیں کہی، اور ہم اپنے والدین کا شکر اس لیے بھی ادا کریں کہ انہوں نے ہم کو اس گھر سے وابستہ کر دیا، کیونکہ جناب فاطمہ کے پیغام کی مجلسوں کے صدقے میں ہم کو مل پا رہا۔ تو یہ ساری باتیں کہ پروردگار حکم دے رہا ہے کہ یہ دعا کرتے رہا کرو، مسلسل دعا کرتے رہا کرو کہ پروردگار ہمارے والدین پر رحمت نازل کرے، ایسے کہ جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پایا۔ جناب فاطمہ زہرا کی وہ ذات ایسی ذات ہے کہ وہ ہر مرحلے میں آپ دیکھنا چاہیں کسی بھی ریلیشن میں تو آپ کو ایکسٹرا آرڈنری وہ ذات ملے گی، چاہے وہ بیٹی کے رول میں دیکھ لیجیے، چاہے والدہ کے رول میں دیکھیے، چاہے ماں کے رول میں۔ اور وہ بات جسے میں نے شروع کیا تھا کہ آخر میں دادی نے جو ہے وہ بچے کو اپنے ہاتھ بند کر لیا اس میں کہ بچے پر کوئی جو ہے وہ آنچ نہ آ جائے، بھلے وہ بیمار۔ ان ساری چیزوں کو کہیں نہ کہیں آپ جناب فاطمہ کی زندگی میں بھی پا سکتے ہیں اس وقت مسائل کے لیے، کہ اس مرحلے میں کہ جب یہ قافلہ جو آگے بڑھتا جا رہا ہے دھیرے دھیرے سر حسین جو ہے وہ ایک جگہ پر رک گیا، امام سجاد کے پاس شمراوی آیا اور کہنے لگا کہ تمہارے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے، بار بار تازیانے آنے لگا رہا ہے، بار بار ڈوبنے مار رہا ہے، تمہارے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے۔ جناب سجاد اپنے بابا کے سر کے پاس پہنچے اور کہنے لگے بابا اب تازیانے کھانے کی ہمت مجھ میں باقی نہیں رہ گئی،
یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے اور آپ کا سر جو ہے وہ ایک جگہ پر رک گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ جب امام حسین کے سر سے آواز ہے بیٹا میرے سینے پر سونے والی سکینہ اس قافلے سے بچھڑ گئی. جو ہی امام سجاد نے یہ بات سنی اور اپنی پھوپھی زینب کو یہ بات بتائی، زینب کہتی ہیں کہ ایسے میں مجھے اس بات کی اجازت ہے کہ میں اپنے بھتیجے کے ساتھ جاؤں اور سکینہ کو ڈھونڈوں. سکینہ گئی کہاں؟ سکینہ ہے کہاں؟ اس عالم میں جب جناب زینب اس راستے میں واپس کی طرف جانے لگی تو کیا دیکھا کہ برقع پوش بیوی ہے کہ جس کی آغوش میں چھوٹی سی بچی ہے وہ، اور اس بچی کے سر پر جو ہے سایہ سر پر ہاتھ پھیرتی جاتی، اس کو شفقتیں اس کو محبتیں دیتی جائیں. جناب زینب نے جو ہی یہ ماجرا دیکھا تو دیکھا کہ سینہ حسینی پر سونے والی سکینہ ایک کسی برقع پوش بیوی کے آغوش میں ہے. جیسے جناب زینب نے منظر دیکھا تو پہلے آئے تو آگے بڑھے اور سکینہ کو اپنے پاس کیا، پھر اس عورت سے کہتی ہے بی بی تمہارا بہت شکریہ کہ جب سے اس بچی میں یتیمی دیکھی تو اس نے کوئی ایسا نہیں ملا کہ جو اس کے سر پر سایہ شفقت پھیرے، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا شفقت کا. اے بی بی اس کو کوئی بھی ایسا نہیں ملا جو اس کو دلاسا دیتا. اس بچی کو جب تک ابھی تک کوئی بھی ملا نہ تماچے مار رہا تھا یا کانوں سے گوشوارے چھیلا. اے بی بی میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ تم نے اس بچی کو تھوڑی دیر کو سہارا کر دیا. بس ہوئی یہ بات جناب فاطمہ نے سنی تو فوراً چہرے سے نقاب پلٹ گیا. اے زینب تم نے پہچانا نہیں کہ تمہاری ماں سکینہ ہے جو قافلے کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، اور جب سے سکینہ اٹھ کے گری تو اس ماں نے اس بچی کو اپنے آغوش میں لے لیا اور سکینہ کو تھوڑی دیر سلا لیا کہ تھوڑی دیر